السلام علیکم ناظرین، سیاست ٹی وی کے عالمی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں محمد شوکت اور سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ ثالثوں کا جنگ بندی منصوبے کو قبول کرنے پر زور، نتن یاہو کے اتحادیوں کی حکومت سے الگ ہونے کی دھمکی۔ غزہ میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران صہیونی فورسز کے حملوں میں مزید 95 فلسطینی شہید، 37,000 کے لگ بھگ شہداء کی ہوئی تعداد۔ پابندی کے باوجود ایرانی خاتون رکن صدارتی امیدوار بننے کی امید میں، اب تک 17 امیدواروں نے داخل کیے پرچے نامزدگی۔ دنیا کے مختلف ممالک میں فلسطین کے حق میں مظاہروں کا سلسلہ جاری، نیو یارک میں مظاہرہ کرنے والے افراد پر پولیس نے طاقت کا کیا استعمال۔ اور سری لنکا میں سیلاب، مٹی کے تودے بھی گر پڑے، 14 افراد ہلاک، اسکولز بند۔ تو ناظرین، یہ تھی سرخیاں، بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب۔ قطری، مصری اور امریکی ثالثوں نے اسرائیل اور حماس سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ صدر جو بائیڈن کی جانب سے مجوزہ جنگ بندی کے معاہدے کو حتمی شکل دیں۔ تاہم اسرائیل کے 2 انتہائی دائیں بادوں کے وزراء نے دھمکی دی ہے کہ اگر وزیر اعظم نتن یاہو غزہ میں جنگ بندی کی تجویز پر راضی ہو جاتے ہیں تو وہ حکومتی اتحاد کو ختم کر دیں گے۔ پیش ہے ایک خاص رپورٹ۔ قطر، مصر اور امریکی ثالثوں نے اسرائیل اور حماس سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ امریکی صدر جو بائیڈن کی جانب سے مجوزہ جنگ بندی کے معاہدے کو حتمی شکل دیں۔ قطر، مصری اور امریکی ثالثوں کا بیان ہفتے کو ایسے وقت آیا جب اسرائیلی فوج نے جنوبی غزہ کے شہر رفح پر ٹینکوں اور توپخانے سے حملہ کر دیا۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے اس تجویز کو ایک پائیدار جنگ بندی اور تمام ارغمالیوں کی رہائی کا روڈ میپ قرار دیا۔ تاہم اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو اٹل ہیں کہ ان کا ملک اس وقت تک جنگ جاری رکھے گا جب تک کہ وہ اپنے تمام مقاصد حاصل نہیں کر لیتا۔ ہفتے کو اپنے ایک بیان میں انہوں نے کہا، جنگ کے خاتمے کے لیے اسرائیل کی شرائط میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ حماس کی فوج حکومتی صلاحیتوں کی تباہی، تمام ارغمالوں کی رہائی اور اس بات کو یقینی بنانا کہ غزہ اب اسرائیل کے لیے خطرہ نہیں ہے۔ دوسری جانب عسکریت پسند تنظیم حماس نے کہا وہ جمعہ کو صدر جو بائیڈن کی جانب سے پیش کردہ منصوبے کو مثبت انداز میں دیکھتی ہیں۔ قطر، امریکہ اور مصر نے مشترکہ بیان میں کہا، غزہ میں جنگ بندی اور ارغمالی اور قیدیوں کی رہائی کے لیے جاری مذاکرات میں بطور ثالث وہ حماس اور اسرائیل دونوں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ معاہدے کو ختم کی شکل دے۔ صدر بائیڈن نے کہا، مجوزہ معاہدے کا پہلا مرحلہ 6 ہفتوں تک جاری رہے گا۔ اس میں مکمل اور حتمی جنگ بندی، غزہ کے تمام آبادی والے علاقوں سے اسرائیلی افواج کا انخلا، خواتین سمیت متعدد اسرائیلی ارغمالیوں کی رہائی شامل ہے، جس کے بدلے میں سینکڑوں فلسطینی قیدیوں کو رہا کیا جائے گا۔ اس مرحلے میں غزہ سے امریکی ارغمالیوں کو بھی رہا کیا جائے گا۔ مارے گئے ارغمالیوں کی باقیات ان کے اہل خانہ کو واپس کی جائے گی۔ پہلے مرحلے کے دوران انسانی امداد میں اضافہ ہوگا، ہر روز 600 ٹرکوں کو اجازت دی جائے گی۔ دوسرے مرحلے میں مرد فوجیوں سمیت باقی تمام زندہ ارغمالیوں کی رہائی شامل رہے گی۔ صدر جو بائیڈن نے کہا، اور جب تک حماس اپنے وعدوں پر قائم رہتا ہے، یہ عارضی جنگ بندی اسرائیلی تجاویز کے الفاظ میں مستقل طور پر دشمنی کا خاتمہ بن جائے گی۔ تیسرے مرحلے میں غزہ کی بڑی تعمیر نو کے آغاز کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ بلنکن نے جارڈن، سعودی عرب اور ترکی وزیر خارجہ سے اس معاہدے پر زور دینے کے لیے بات کی اور ہفتے کو مصری اور اماراتی وزراء سے گفتگو بھی کی۔ ترجمان نے کہا، اقوام متحدہ کے سربراہ انتونیو گوتریس کو قوی امید ہے کہ تازہ ترین پیش رفت پائیدار امن کے لیے فریقین کے درمیان معاہدے کا باعث بنے گی۔ لیکن اسرائیلی اپوزیشن نے منصوبے کی توثیق کی، تاہم نتن یاہو کے اتحادیوں نے اعتراض جتا دیا۔ اسرائیلی اپوزیشن کے رہنما نے کہا، حکومت جو بائیڈن کی اہم تقریر کو نظر انداز نہیں کر سکتی اور اسے مجوزہ معاہدے کو قبول کرنا چاہیے۔ وزیر خزانہ نے کہا، اگر وہ جنگ بندی کی توثیق کرتے ہیں، ہم حکومت چھوڑ دیں گے۔ اپنے بیان میں کہا، ان کی پارٹی حکومت کو تحلیل کر دے گی، جبکہ اب ایک وزیر نے کہا، ہم حماس کے تباہ ہونے اور تمام ارغمالیوں کی واپسی تک جنگ جاری رکھنے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ بیورو رپورٹ، سیاست ٹی وی۔ دنیا کے مختلف ممالک میں فلسطین کے حق میں اور اسرائیل کی غزہ میں جارحیت کے خلاف مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے، جبکہ امریکی شہر نیو یارک میں فلسطین کے حق میں مظاہرہ کرنے والے افراد پر پولیس نے طاقت کا استعمال کیا۔ رپورٹس کے مطابق امریکی شہر نیو یارک میں فلسطین کے حق میں مظاہرہ کرنے والے افراد پر پولیس چڑھ دوڑی اور اس دوران خواتین کو
گھونسے بھی مارے گئے، جبکہ دیگر ممالک میں بھی اسرائیلی جارحیت کے خلاف شدید احتجاج ریکارڈ کیا گیا۔ وہیں دوسری جانب اسکاٹ لینڈ کے شہر گلاسگو میں اسرائیل اور اسکاٹ لینڈ کے فٹ بال میچ کے دوران اسٹیڈیم کے باہر شہریوں کی جانب سے احتجاج کیا گیا۔ غزہ میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران صہیونی فورسز کے حملوں میں مزید 95 فلسطینی شہید ہو گئے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق اسرائیل نے عالمی عدالت کے حکم اور بین الاقوامی دباؤ کے باوجود غزہ میں معصوم فلسطینیوں پر حملے کرنے کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران اسرائیلی حملوں میں مزید 95 فلسطینی شہید اور 350 زخمی ہو گئے۔ صدر فرانس ایمانوئل میکرون نے کہا ہے کہ کئی مہینوں سے اسرائیلی حملے جاری ہونے والی غزہ جنگ کو ختم ہونا چاہیے۔ ایکس اکاؤنٹ پر فرانسیسی، انگریزی، عربی اور عبرانی میں اپنی پوسٹس میں میکرون نے کہا کہ فرانس خطے میں ہر ایک کے لیے امن اور سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے اپنے شراکت داروں کے ساتھ مل کر کام کر رہا ہے۔ میکرون نے اپنے جائزے پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ یرغمالیوں کو رہا کیا جانا چاہیے اور 2 ریاستی حل اور خطے میں امن کے لیے کام کرنے کے لیے مستقل جنگ بندی قائم کی جانی چاہیے۔ غزہ میں جنگ ختم ہونی چاہیے۔ ہم دیرپا امن کے لیے امریکہ کی کوشش کی حمایت کرتے ہیں۔ ایران میں صدارتی انتخابات کے لیے خاتون سمیت 17 امیدوار میدان میں ہیں۔ ریاستی میڈیا نے بتایا ہے کہ امریکہ کی طرف سے پابندی کا سامنا کرنے والے پاسداران انقلاب کے کمانڈر واحد ہاغنین ان امیدواروں میں شامل ہیں جنہوں نے ہیلی کاپٹر حادثے میں ابراہیم رئیسی کی موت کے بعد ایران کے صدر کے طور پر انتخاب لڑنے کے لیے رجسٹریشن کروائی ہے۔ تاہم ایران کا کہنا ہے کہ زیادہ تر امریکی پابندیاں بے بنیاد الزامات کی وجہ سے لگائی گئی ہیں۔ سابق پارلیمانی اسپیکر علی لارجیانی بھی جمعے کو رجسٹر ہونے والے امیدواروں میں شامل ہیں۔ اس کے علاوہ مرکزی بینک کے سابق گورنر عبدالناصر بھی صدارتی امیدوار میں ہیں۔ پاکستانی کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر اعظم نے کہا ہے کہ پاکستان کے لیے ICC ٹرافی لانا ایک خواب ہے جو پورا کرنا باقی ہے۔ انشاءاللہ T20 ورلڈ کپ جیت کر قوم کو خوشیاں دیں گے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ پوڈ کاسٹ میں گفتگو کرتے ہوئے پاکستان کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر اعظم نے کہا ہے کہ T20 ورلڈ کپ کھیلنے کے لیے بہت خوش اور پرجوش ہیں، کیونکہ آپ جب بھی کوئی ICC ایونٹ کھیلنے جاتے ہیں تو خوشی کا لیول بالکل مختلف ہوتا ہے اور ورلڈ کپ میں ٹیم کی نمائندگی کرنا کسی بھی کھلاڑی کا مقصد ہوتا ہے۔ بابر اعظم نے کہا ہے کہ امید ہمیشہ ٹرافی جیتنے کی ہوتی ہے، لیکن اس کے لیے ہمیں تمام مخالف ٹیموں کے خلاف بہت اچھی کرکٹ کھیلنا ہوگا۔ سری لنکا میں مانسون کے دوران طوفانی بارشوں، مٹی کے تودے اور درخت گرنے سے کم از کم 14 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ دارالحکومت کولمبو کے قریب ایک ہی خاندان کے 3 افراد سمیت متعدد لوگ ڈوب گئے تھے۔ ڈیزاسٹر مینجمنٹ سینٹر یعنی کہ DMC نے بتایا ہے کہ کئی لوگ مٹی کے تودے میں زندہ دب گئے ہیں، جن میں ایک 11 سالہ لڑکی اور ایک 20 سالہ نوجوان بھی شامل ہیں۔ DMC نے کہا ہے کہ 21 مئی کو مانسون کی شدت میں اضافے کے بعد سے 7 اضلاع میں درخت گرنے سے 9 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ ریاست آسام میں بارشوں کے بعد آنے والے سیلاب نے 15 افراد کی جان لے لی ہے۔ سیلاب سے اب تک 10 اضلاع میں 6 لاکھ سے زائد افراد متاثر ہو چکے ہیں، جبکہ 3 مزید افراد کی ہلاکت کے بعد ہلاکتوں کی تعداد اب 15 ہو گئی ہے۔ آسام ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے مطابق 3 بڑے دریا حد سے اوپر بہہ رہے ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق اس وقت ریاست آسام کے مختلف اضلاع میں 40,000 سے زائد افراد ایک سوسائٹی ریلیف کیمپ میں مقیم ہیں۔ دوسری جانب مختلف ریاستوں میں شدید گرمی کی لہر بھی جاری ہے اور گرمی کے باعث اب تک 70 سے زائد افراد ہیٹ اسٹروک سے ہلاک ہو چکے ہیں۔ امریکی وزیر دفاع لائیڈ آسٹن نے یوکرین کے صدر وولودیمیر زیلنسکی سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران آسٹن نے اس بات کا اعادہ کیا کہ امریکہ یوکرین کو روسی حملوں کے خلاف مکمل تعاون فراہم کرتا ہے۔ آسٹن نے یوکرین کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اپنے ملک کی دفاعی امداد کے بارے میں بھی معلومات فراہم کی اور اس بات پر زور دیا کہ وہ یوکرین کی آزادی و دفاع میں مدد فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ وہیں دوسری جانب دونوں نے امریکہ اور یوکرین کے درمیان اسٹریٹجک دفاعی شراکت داری کو مزید مضبوط بنانے کا عہد کیا گیا ہے۔ اور آخر میں سرخیوں پر ایک اور نظر۔ ثالثوں کا جنگ بندی منصوبے کو قبول کرنے پر زور، نتن یاہو کے اتحادیوں کی حکومت سے الگ ہونے کی دھمکی۔ غزہ میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران صہیونی فورسز کے حملوں میں مزید 95 فلسطینی شہید، 37,000 کے لگ بھگ شہداء کی ہوئی تعداد۔
پابندی کے باوجود ایرانی خاتون رکن صدارتی امیدوار بننے کی امید میں، اب تک 17 امیدواروں نے داخل کیے پرچے نامزدگی۔ دنیا کے مختلف ممالک میں فلسطین کے حق میں مظاہروں کا سلسلہ جاری، نیو یارک میں مظاہرہ کرنے والے افراد پر پولیس نے طاقت کا کیا استعمال۔ اور سری لنکا میں سیلاب، مٹی کے تودے بھی گر پڑے، 14 افراد ہلاک، اسکولز بند۔ تو ناظرین، سیاست ٹی وی کے عالمی خبرنامے میں بس اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے آپ بنے رہیے سیاست ٹی وی کے ساتھ۔ فی الحال مجھے دیں اجازت، خدا حافظ۔